بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک صحابی جن کا نام سعد الاسود تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی نہیں دیتا کوئی۔ آپ نے کہا اچھا، پھر پوچھا کیا عمر بن واب بیٹھے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ نہیں۔ تو فرمایا، عمر بن واب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دیں۔ عمر بن واب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، ذرا باہر تشریف لے آئے۔ وہ باہر آئے تو دیکھا کہ سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ عمر بن واب نے کہا، جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ حضرت سعد اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن واب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن واب سے کہا، ابا جان، آپ نے میری نبی کی بات کو کیوں ٹھکرایا؟ جائیں، جا کر ہاں کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا نہ کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن واب مجلس میں آئے تو دیکھا کہ سعد پہلے ہی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن واب کو دیکھا تو کہا، عمر، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹکرا دی۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا سعد کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے کر جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا کہ 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لیتا جاؤں گا، تو اس نیت سے بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے ہی تھے کہ اتنے میں اعلان ہو گیا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہوا، نیچے گرے تو بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پہ پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں روز سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالی شان محلات نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ خوبصورت سا واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔